بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم. عالمی سطح پر کرونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ہم سب دنیا بھر میں متاثروں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور چین اور اٹلی سمیت ساری دنیا کے ممالک میں کرونا وائرس کی جو ہزاروں شہری نشانہ بنے ہیں، اس پر ہم سب کے دل غمگین اور رنجیدہ ہیں. ہزاروں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس نے وہاں پر بے مثال خدمات انجام دے رہے ہیں. اور یہ بھی مثالیں سامنے آئی ہیں کہ بعض جگہوں پر ڈاکٹرز نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مریضوں کی خدمت کی اور اپنی جان سے ہار گئے. یہ عظیم مثالیں یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا اس آفت سے جلد سے جلد باہر نکل آئے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی اس وائرس نے شدید حملہ کیا ہے، اور جو لوگ اس کی زد میں آ کے پاکستانی اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم سب ان کے خاندانوں کے ساتھ غم گزار ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لاوقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج جو لیٹسٹ جو فگر آئی ہے 890 کے قریب پاکستان بھر میں اب کرونا کے کنفرمڈ پیشنٹ سامنے آئے ہیں. اور اب ایک تازہ خبر ملی ہے کہ ایک جیل میں بھی ایک کرونا کا مریض پایا گیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ حکومت وقت جیلوں کے اندر ٹیسٹ کروانے اور جو پریونٹیو میجرز لینے میں فی الفور اقدامات اٹھائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں قطعاً ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں بدقسمتی سے جو معاشرے میں ایک تقسیم ہے اس میں اور اضافہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ لندن میں اپنے بڑے بھائی صاحب کے علاج کے لیے رکا ہوا تھا، لیکن جب کرونا وائرس میں تیزی آئی پاکستان میں تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ فی الفور تم پاکستان لوٹ جاؤ، اور یہ پیغام دیا کہ میں پاکستان کے عوام کے لیے دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ عزم و ہمت کے ساتھ ہم اس مصیبت سے انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے. آج یہ جو صورتحال ہے اس میں اور جو قومی سلامتی کی جو تقاضے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو لانا یہ بڑا گناہ ہوگا، اور ہم سب اس معاملے میں اپنی جو ملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ تمام سیاسی اکابرین، ملک کے تمام طبقوں نے بڑے شد و مت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں
فی الفور لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہ تعطل کا شکار ہوا۔ بہرکیف دیر آئے درست آئے، پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن اور فوج کی امداد طلب کر کے اس معاملے کو طے کیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، بدقسمتی سے ہماری جو معیشت ہے وہ کمزور ہے اور خاصی میں سمجھتا ہوں کہ ویک ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ معاشرے میں ایک بدقسمتی سے تقسیم ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، اور ان مسائل کے ساتھ ہمیں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، پاکستانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیں اور اس موقع کو کنورٹ کر کے ایک قوم بن جائیں، یعنی جینوئن طریقے سے ہم اس چیلنج کو قبول کریں، ذاتی انا، ذاتی پسند ناپسند سے اوپر ابھریں اور ایک قوم کی طرح ہم متحد ہو جائیں اور آگے بڑھیں اور اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہم تمام تر نامساعد مشکلات کے باوجود ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے باہر نکل کے آئیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جہاں پر میں نے یہ بات کی وہاں پر اس بات کا یہ بھی تقاضا ہے کہ سیاست کو لائے بغیر، سیاسی آمیزش کے بغیر ہمیں صاف بات کرنی ہوگی۔ جہاں حکومت کے اچھے اقدامات ہیں وہاں ہمیں اس کی تعریف کرنی ہوگی بھرپور، اور جہاں پر کمزوریاں ہیں اس کو مثبت انداز میں اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، وگرنہ I think I'll be failing in my duty and unfair to you and unfair to myself۔ اس حوالے سے اسی بات کو ذہن میں رکھ کر میں کہنا چاہوں گا، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ کاش تفتان کا ڈبیکل نہ ہوتا۔ تفتان کے حوالے سے حکومت کی شدید غفلت اور میجر غلطی سامنے آئی ہے۔ اگر برق رفتاری سے انتظامات کیے ہوتے، سنجیدگی سے جو پروٹوکولز ہیں ان کو ان پلیس کیا ہوتا، مثال کے طور پر جو آپ کی جو ایکس رے ہیں، ٹیسٹنگ جو میکنزم ہے، آپ کا جو کوارنٹائن کا جو پروٹوکول ہے اس کو ان پلیس کیا ہوتا، آئسولیشن سینٹرز پراپرلی بنے ہوتے، اور جس طرح آپ نے ویڈیوز میں دیکھا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو رکھا گیا، ایسا نہ کیا ہوتا اور زائرین کو اس طرح یہ ٹریٹمنٹ نہ ملتا جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، تو آج یہ جو پاکستان کے اندر جو یہ وائرس کا جو حملہ ہوا ہے شاید اس کی شدت اتنی نہ ہوتی۔ یہ ایسا ہوا، بدقسمتی ہے کہ اس طرح ہوا۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس معاملے کو اب حل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ابھی کوئی بیماری کی ابھی کوئی دوائی یا ویکسین سامنے نہیں آئی۔ ایک ہی اس کا علاج ہے، پریونٹیو، احتیاط اور احتیاط۔ لہٰذا جو بھی ہمیں ہدایت دی جائیں ہمیں اس کے اوپر ممکنہ حد تک اس کے اوپر بھرپور ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میں اپنے پاکستان بھر میں اپنے ساتھیوں، پارٹی کے ورکرز کو کہوں گا کہ وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ضلعوں میں ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور جو بھی ہدایت دی جائیں اس کے اوپر خود بھی عمل کریں، اور علاقوں کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو اس کی بھرپور ترغیب دیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج وزیر اعظم پاکستان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فی الفور مشترکہ کونسل کا اجلاس طلب کریں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ،
اور چاروں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ بھرپور شراکت داری کریں، اشتراک عمل کو اس کو آگومنٹ کریں، خاص طور پر ان صوبوں میں جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، اور نیشنل ٹاسک فورس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس کی نمائندگی دیں، جس طرح 2016 کے جو اے پی سی کا اندوناک واقعہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھے کیا تھا، اور پھر وہ یکجہتی کی ایک آواز پوری دنیا نے سنی۔ میری گزارش یہ ہے کہ وہ آلات اور وہ انسٹرومنٹس جس کی یہاں پر کمی ہے اس کو فی الفور ان کو منگوایا جائے۔ مثال کے طور پر اضافی وینٹیلیٹرز، یہ آج وقت کی پکار ہے۔ ہمارے جو اس وقت جہاز کھڑے ہیں ان کو باہر ان ممالک میں بھجوایا جائے جہاں ہمیں یہ آلات مل سکتے ہیں، اور ان کو ایئر فریٹ کیا جائے تاکہ ہسپتالوں میں ان کی فوراً آپریشن شروع کی جائے۔ جس طرح ڈینگی کے زمانے میں ہم نے پلیٹلیٹ کے لیے مشینیں جرمنی سے ہم نے ایئر فریٹ کی، اپنا بلڈ کاؤنٹس کے لیے ہم نے جو مشینیں ہیں وہ ہم نے ایئر فریٹ کی، اور اس طرح کا بے شمار سامان۔ اسی طریقے سے جنگی بنیادوں پر ہمیں یہ آلات باہر سے منگوانے چاہیے، اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو جو ان کی جو سیفٹی پروٹیکٹیو کٹس ہیں وہ ہمیں فی الفور ان کو ہمیں مہیا کرنا چاہیے، تاکہ وہ خدا نخواستہ خود نہ اس کا شکار ہو جائیں، یا یہ وائرس کسی کو لگا ہے تو وہ پھیل نہ جائے۔ اس کے لیے جہاں سے بھی ہمیں یہ کٹس اویلیبل ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ میں ایک حقیر کنٹریبیوشن اپنی پارٹی کی طرف سے، پی ایم ایل کی طرف سے 10,000 پروٹیکٹیو کٹس جو کہ ڈریپ نے ڈیزائن اپروو کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹرز کی ایسوسیشن کے ان کے حوالے جلد کر دیں گے انشاءاللہ۔ عام ہسپتالوں میں کوارنٹین جو سینٹرز بنائے گئے ہیں، خدا را ان کو فوراً شفٹ کر کے علیحدہ سینٹرز بنایا جائے، وگرنہ خدا نخواستہ کہیں کوئی نیا حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ کورونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ عام آدمی کو مفت مہیا کیے جائیں۔ اس کے بارے میں عرض کروں گا، ممکن یہ بات آئے کہ جناب اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امیر آدمی صاحب حیثیت خاندان، وہ 7,000 کیا وہ 70,000 بھی اس کی فیس ہو تو ان کے پاس وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے وہ دے سکتے ہیں، مگر ایک غریب آدمی، عام آدمی، دیہڑی دار، مزدور، یتیم، بیوہ، ڈش واشر، وہ کہاں سے 7,000 یا 5,000 روپیہ وہ اس کے لیے اپنا نکال کے لائے گی؟ کیونکہ اس وقت آلریڈی اس وائرس نے دنیا کی تمام اکانومیز کو تباہ کر دیا ہے، اور ریسیشن آلریڈی شروع ہے۔ یہاں پر غریب آدمی کی جیبیں صاف ہو چکی ہیں، ان کی مزدوریاں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ آج حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایک مائی باپ بن کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھے اور آگے بڑھ کر، کیونکہ خدا کرے کہ اس طرح کی مصیبت رہتی دنیا تک دوبارہ نہ آئے، لیکن اگر آج آ گئی ہے تو یہ وسائل جہاں سے بھی ہم نے اکٹھے کرنے ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ ان غریب، ان نیڈی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے قدموں میں نچھاور کرے۔ میں ابھی 1 سیکنڈ میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا حل ہے وسائل کا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر امیر آدمی کرا سکتا ہے تو غریب آدمی، عام آدمی کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں ہم ناکام ہوں گے تو پھر یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، پھر یہ کوئی اور پاکستان ہوگا۔ اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ اس بارے میں حکومت تمام وسائل بروکار لائے گی۔ اس کے لیے میں ابھی عرض کرتا ہوں، لاک ڈاؤن نافذ ہو چکا، افواج پاکستان کے ذمے یہ ذمہ داری دی جا چکی۔ اب فوری طور پر خوراک پہنچوانے کے لیے، جہاں پر پیشنٹس ہیں، گھروں میں لوگ لاک ڈاؤن ہیں، اب ادویات پہنچانے کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کو
بات کو. خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے ہاں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی، ان کے لیے حکومت ایک پلان مرتب کرے اور اس پلان کو فی الفور اس کو عوام کے سامنے لا کر اس کو نافذ العمل کرے. اگلی بات جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ مفت ٹیسٹ کروایا جائے، خالی مفت ٹیسٹ کی بات نہیں ہے. مشینیں آپ نے منگوانی ہیں، آلات منگوانے ہیں، آپ نے خوراک مہیا کرنی ہے، آپ نے پریونٹیو میجرز لینے ہیں، آپ نے اور بے شمار آپ نے کام کرنے ہیں. اس کے لیے وسائل چاہیے. اس کے لیے میری ایک مؤدبانہ یہ پرپوزل ہے کہ آپ فوری طور پر جو پالیسی ریٹ ہے، یا میں عام لفظوں میں کہوں جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو سود ہے، اس کو آپ کم از کم 3 سے 4% اس کو کم کر دیں. کیوں؟ میں اس کا ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اینڈ آئی مسٹ ناٹ بی misconstrued ایٹ آل. آئی مسٹ بی انڈرسٹوڈ کلیئرلی اینڈ اٹس رائٹ ریئل پرسپیکٹو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر 3 سے 4% سود آپ کم کر دیں گے تو اس کا فوری اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ 1 سال میں حکومت کو ڈیٹ سروسنگ میں تقریباً 80 ارب روپے کی بچت ہوگی. اب یہ بچت اگر IMF کہے کہ جناب یہ بچت آپ ادھر استعمال نہیں کر سکتے تو IMF کو ہم خدا حافظ کہیں. اس وقت قوم کا مسئلہ ہے، ایک بچے کی، ایک ماں کی جان بچانے کا مسئلہ ہے، بیٹی کی، باپ کی، بھائیوں کی جانیں بچانے کا مسئلہ ہے. تو یہ بچت آپ 80 ارب روپے کی لے کر آپ ان تمام کاموں کے اوپر صرف کریں. چاہے وہ فری آپ کا اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا کرونا وائرس کا، آپ کے آلات آپ نے خریدنے، آپ نے خوراک مہیا کرنی ہے، آپ نے میڈیسن مہیا کرنی ہے، آپ نے لاجسٹک کے لیے لگانا ہے. جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ نے اپنا ایک آزاد کشمیر میں، آپ نے گلگت بلتستان میں جہاں پر 72 یا اب اس وقت سامنے آ چکے ہیں پیشنٹس، اور وہاں پر دور دراز علاقوں میں بڑی ان کو دقت ہے. میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. تو اگر ہم نے یہ سارا یہ کام کرنا ہے تو ہمیں اس وقت بڑا دل کرنا ہوگا اور ہمیں یہ کام فی الفور کرنا ہوگا. اگلا سٹیپ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پھر آپ کا جو چھوٹا تاجر ہے، آپ کا چھوٹا کاروبار، آپ کا جو بزنس، دیکھیے دنیا نے ٹریلینز آف ڈالرز پھینک دیے اپنی اکانومی کو ٹھیک رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے. ریسیشن تو آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوا چاہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز پھینک دیے ہیں دنیا کی اکانومیز نے. ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں، درست، لیکن جو وسائل ہیں ان کو ہم نکال کر ایک پائی اس وقت اس وائرس کو شکست فاش دینے کے لیے ہم اس وقت عوام کے قدموں میں نچھاور کریں. اور میں آپ پھر دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور آپ کو دین اور دنیا دونوں ملیں گے. اب چاہتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کئی سال سے جاری و ساری ہے، اس میں ابھی تک کوئی 5.4 یعنی 54 لاکھ خاندان یا فیملیز یا افراد یا خواتین وہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اگر ہم جو پاورٹی سکور جو ہے اس کو ہم فلیکسیبل کر دیں اور 16 سے بڑھا کے اس کو 20-25 کر دیں تو اس سے 30-40 لاکھ خواتین یا خاندان اور اس میں شامل ہو جائیں گے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جو کہ اپنا غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں، ایک وقت کی روٹی کے کو وہ ترستے ہیں. تو یہ اس پروگرام سے آپ 30-40 لاکھ فیملیز کو اور آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ یہ پروگرام شہروں کے لیے نہیں ہے تو شہروں میں جو لوگ مزدوری کرنے کے لیے غریب ترین لوگ آئے ہوئے ہیں شہروں میں، ان کو رجسٹر کر جب تک کہ اس کا دورانیہ ہے اس وائرس کا، خدا کرے کہ یہ آج نہیں کل جو گزر گیا ختم ہو جائے، مگر جب تک اس کا دورانیہ ہے اس ایمرجنسی پیریڈ میں ان غریب خاندانوں کو، دہاڑی داروں کو جو شہروں میں ہیں، ان کو 3,000 روپیہ ماہانہ اگر ہم یہ وظیفہ دیں جب تک یہ وائرس ٹل نہیں جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بیسپ کے ذریعے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں. پھر EOBI ہے جو آپ جانتے ہیں کہ اٹس کالڈ امپلائیز آف اولڈ ایج جو انسٹیٹیوشن جو ہے، اس میں بے شمار فنڈز ہیں، ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جو اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اب تیل کی طرف آتا ہوں، بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر
صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً. اس لیے کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں اور ہماری جو کاسٹ پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں مگر عام آدمی کو ریلیف ملے گا, قیمتوں میں انفلیشن میں کمی آئے گی اور اس کا فائدہ ہوگا. اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ ہے کہ جو مسیحا ہمارے ڈاکٹرز, ایکسپرٹس, ہماری نرسیں, ہماری بیٹیاں قوم کی, ہمارے پیرامیڈکس جو دن رات کام کر رہے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں, سفرنگ ہیومینٹی کی, ہمارا فرض ہے, گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ان کو ان کے معاشی بوجھ سے ہم نکال کر نجات دلوائیں تاکہ وہ فوکس طریقے سے دن رات جو خلق خدا اس کی خدمت کریں, پیشنٹس کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں. اس کے لیے میں پرپوز کروں گا کہ ڈاکٹرز کی, نرسز کی اور پیرامیڈکس کی جو تنخواہ ہے اس کو 2 گنا فی الفور کر دیا جائے تاکہ وہ سکون کے ساتھ ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں دال روٹی ہے کہ نہیں, کیا معاملہ ہے. وہ سکون کے ساتھ ہسپتالوں میں جہاں یہ سینٹرز ہیں وہ دن رات کام کریں گے اور وہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں گے. یہ وہ جو مداد ہیں اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ میں نے آپ کو کہا کہ اس کا بڑا جو فاؤنٹین ہے وہ یہی ہے کہ آپ 3 سے 4% انٹرسٹ ریٹ کم کریں, 80 ارب کی بچت کریں اور پھر ان مدوں میں خرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ یہ مرض جو ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا خاتمہ کر دے گا. بیت المال پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں سے جو مستحقین کے لیے ہم 10-12 ارب روپیہ ہم خرچ کر کے تو وہاں پر مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں خوراک کی صورت میں اور معاملات میں. اور اس سلسلے میں ایک اور بڑی اہم امپورٹنٹ بات, 5,000 روپے بجلی کے بل جن گھرانوں میں آتے ہیں, 5,000 روپے, اور 2,000 روپیہ گیس کا بل جن گھرانوں میں آتا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بل دینے کے قابل نہیں ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے قوم کا وقت نہیں ضائع کرنا, آپ یو انڈرسٹینڈ اٹ فلی ویل, ویری کلیئرلی, کرسٹل کلیئر ہے. ان کے لیے میری تجویز ہے کہ ان کے لیے آپ ان کی ادائیگیاں جو ہیں ان کو آپ ملتوی کر دیں, ڈیفر کر دیں. کاش بہت اچھا ہو کہ اگر آپ 2,000 روپیہ ان کو اپ فرنٹ ان کو آپ معاف کر دیں. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی ادائیگیاں جو ہیں وہ مؤخر کر دیں اور اس طرح غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ بچ جائے گا, وگرنہ اس وقت اس کی جیب خالی ہے, وہ ایک دھیلا نہیں دے سکتا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, یہ عرض کروں گا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور پوری قوم اس وقت میڈیا کے رول کو سراہ رہی ہے کہ میڈیا اس وقت پوری طرح لیڈ کر رہا ہے اس کیمپین کو, باقاعدہ آگاہی کے حوالے سے, پریونٹیو میجرز کے حوالے سے, اور اس کا یہ کلیدی کردار جو ہے وہ اٹس بینگ اپریشیٹڈ بائی آل اینڈ سنڈری. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت اس وقت کو چاہیے کہ ایک بڑا جامع پیکج کیمپین کا بنوا کر میڈیا کے ساتھ اگر حکومت لانچ کرے تو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا. اس کے لیے میں تجویز پیش کروں گا, جس طرح میں نے کہا کہ یہ سیاست کا موقع نہیں ہے, میں مشورہ دوں گا نیک نیتی کے ساتھ وزیر اعظم کو اور ان کی حکومت کو کہ براہ کرم کورونا سے نپٹنے کے لیے میڈیا کو آپ قریب بلائیں, ان کو آپ گلے لگائیں اور ان سے یہ کام لیں, اور ایز اے میجر آف گڈ ول, خیر سگالی کے جذبے سے آپ میڈیا کا جو گروپ ہے جس کے انچارج میر شکیل الرحمان ہیں ان کی آپ ضمانت کروائیں, اور اس گڈ ول سے آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کی کیمپین جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت آگے بڑھے گی. یہ آپ کا فیصلہ ہے, مگر میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اقدامات اگر آپ اٹھائیں گے تو اس کا یقیناً بے پناہ فائدہ ہوگا. گزشتہ روز اپوزیشن کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے میں نے
اپنا مشورہ کیا ٹیلی فون کے اوپر اور حالات سے آگاہی کی، اور اس مشورے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اے پی سی کریں اور مثبت انداز میں حکومت کو مشورے دیں، حکومت کے جو اچھے کام ہیں ان کو ایکنالج کریں، اپریشیٹ کریں، اور جہاں پر کمزوری ہے اس کو مثبت انداز میں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ اس کی کریکشن ہو اور معاملات کو ہم آگے لے کے چل سکیں۔ میں نے کل اپنی پارٹی کا قومی اسمبلی کے ارکان، پنجاب اسمبلی کے ارکان، اپنی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز، پارٹی کے جو عہدیداران، ان سب کو میں نے کل ویڈیو کانفرنس پہ میں نے میٹنگ بلائی ہے، اور ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو بھی ہدایات دی گئی ہیں آپ کے علاقوں میں، اس کے اندر رہ کر آپ نے اس وقت اس لمحے کو آپ نے بھرپور طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ ریچ آؤٹ کریں ہدایات کے جو فریم ورک اس کے اندر دکھی انسانیت کے لیے، جہاں پر کسی کو دوائیاں چاہیے آپ بھرپور امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں، رفائی کاموں میں حصہ لیں، جو اچھی رفائی جو تنظیمیں ہیں ان کو موٹیویٹ کریں ان کنجنکشن ایبسلیوٹلی ان ہارمنی ود دی ایڈمنسٹریشن آف دی ایریا، تاکہ پوری قوم ایک یکجاں دو قالب کی طرح سامنے نظر آئے اور کوئی اس میں تفریق نظر نہ آئے۔ اسی طریقے سے میں ان کو یہ بھی کل اپنی پارٹی کو کہوں گا کہ وہ اس معاملے میں جو بھی ہم بغیر ڈرم بیٹنگ جو بھی ہم کار خیر کے لیے کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو حالات کی سنگینی کا اچھی طرح ادراک ہے۔ انشاءاللہ ہم بحیثیت قوم اس بحران سے ہم انشاءاللہ ضرور کامیابی سے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم کے اندر جرت کی کمی نہیں، بہادری کی کمی نہیں، شجاعت کی کمی نہیں، اور کمال کی کمی نہیں۔ ماضی میں بھی بڑے بڑے طوفانوں، بڑے بڑے زلزلوں میں آپ نے مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیک نیتی اور محنت کو اور قربانیوں کو اور احسار کے بدلے آپ کو کامیابی عطا کی۔ اس وارث سے بھی انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے اور کامیابی سے باہر نکلیں گے۔ اس کے لیے میں اس موقع پر پوری قوم سے اپیل کروں گا، مخیر حضرات سے خصوصی طور پر، درد دل حضرات کے ساتھ ان کو، کہ آپ آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں، اور سفید پوش جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں۔ یہ ایک امتحان ہے، مگر انشاءاللہ اس امتحان میں اگر ہم ود یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہم جائیں گے تو اس بھٹی میں سے کندن کی طرح نکل کر دنیا کے سامنے ایک بڑی مضبوط اور مثالی قوم بن کے نکلیں گے۔ مشکل اور آسائش اس گھڑی میں فروئی سیاسی مفادات، ذاتی اور سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہمیں سوچنا ہوگا اس مشکل وقت میں قوم اور ملک کی خاطر ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے۔ ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر اقبال کے اس عظیم فلسفے کو، اس سب موتیوں کو اگر ہم یقیناً اس کو ہم ایبزارب کر لیں تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو شکست دیں گے اور پاکستان عظیم بنے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔